کہتے ہیں کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بھاری پتھر مضبوط رسی سے بندھا ہوا ایک چرخے سے جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا، اور ان میں سے ایک عالم تھا، ایک وکیل تھا اور تیسرا فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹا دیا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا گیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر ہی رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسی واپس کھینچ لی گئی۔ اس کے بعد وکیل کی باری آئی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد رسی کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اب آخر میں فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹکایا گیا اور آخری خواہش پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ عالم کو نہ تو اللہ نے بچایا اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے خلاصی دی۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخے کے اوپر گھومنے سے رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسی کا پورا کھلنا ممکن نہیں اور پتھر نیچے نہیں آتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسی کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ موجود تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسی کو آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کا ایمان اللہ پر اور اللہ کے انصاف پر ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کے پاس کتنی ہی عقل اور سمجھداری کیوں نہ موجود ہو، بعض جگہوں پر خاموش رہنا ہی آپ کو بچاتا ہے۔